اسی طرح بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ وصیت کر دیتے، وصیت کے حوالے سے کہ بھئی اگر میں مر گیا تو میرا مال فلاں کو دے دینا، یا بعض دفعہ اولاد کے ساتھ رشتہ ختم کر چکے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، تو مرنے والا اپنی وصیت کر دیتا ہے میرے فلاں بیٹے کو اس میں سے حصہ نہیں دینا، سارا مال ان بچوں میں تقسیم کیا جائے، یا کسی ایک بیٹی کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سارا مال فلاں بیٹی کو دے دیا جائے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی غیر شرعی وصیت ہو تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، یا اس طریقے کی کوئی وصیت ہے کہ سارا کا سارا مال مسجد میں دے دیا جائے، سارا مال فلاں ادارے میں دے دیا جائے، یا فلاں ایک بچے کو دے دیا جائے، تو ایسی وصیت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت میں منع ہے۔ اگر وصیت پر عمل کرنا بھی ہے تو مال کے صرف تہائی حصے پر وصیت پر عمل کیا جائے گا، صرف تہائی حصے پر، لیکن باقی کا جو مال ہے وہ اس کی اولاد میں جو اس کے ورثہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد مرنے والے کے بعد وصیت پر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور غیر شرعی وصیتیں ہوتی ہیں، کسی کو آگ کر دیا گیا وراثت میں سے، تو اس طرح کی وصیت کرنے سے وہ مال وراثت ہے اس کے وارث سے ختم نہیں ہوگا، اس کا حق رہے گا۔ اگر نہیں دیا گیا اور اس کا مال اس کی بغیر اجازت کے آپس میں تقسیم کر لیا تو وہ وصیت کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ تو ہمارے یہاں مال کی لالچ میں لوگ ان مسائل میں علماء کے پاس بہت کم آتے ہیں، اور اپنا نفع دیکھنے کے لیے اپنا نفع دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے باپ نے میرے نام کر دیا تھا، میرے لیے وصیت کر دی تھی، میری بہنوں کو منع کر دیا تھا کہ بھائی ہم نے ان کی شادی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کام کر دیا، تو اب ان کا حصہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعد میں ان تمام لوگوں پر جو اس کے ورثہ ہیں ان سب کا اس مال میں حق بنے گا، اور شریعت کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور ایسی وراثت کے اندر کہ جس کے اندر غیر شرعی قسم کی وصیت ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔